کون تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے کیسے خفیہ تحریک چلائی، اور کیوں انہیں گرفتار کر کے مکہ مکرمہ سے دور ایک اجنبی جیل مالٹا کے قید خانے میں بھیجا گیا، اور اس جیل میں 3 سال 4 مہینے انہیں کن کن تکالیفوں سے گزاری گئی۔ رہائی کے بعد انہوں نے کیا پیغام دیا، اور آخر میں آج بھی کچھ لوگ کیوں انہیں غدار کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، آپ کے بھائی کا چینل ہے، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی نئی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، پھر وہی ادارے کے شیخ الحدیث اور بر صغیر کے عظیم عالم دین۔ ان کا دل صرف درس و تدریس میں نہیں بلکہ امت کی غیرت، مسلمانوں کی آزادی اور دین کی حفاظت میں دھڑکتا تھا۔ انگریز کے خلاف منصوبہ تحریک ریشمی رومال، بھائیو یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی فضا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ انگریز صرف زمین پر قابض نہیں تھے بلکہ ہمارے عقیدے، تہذیب اور دینی تشخص کو مٹانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا جرم ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے تحت پیغام ریشمی کپڑے پر لکھ کر بھیجے جاتے تھے تاکہ دشمن پکڑ نہ سکے۔ مقصد یہ تھا کہ ترکی، افغانستان اور جرمنی جیسے ملکوں سے مدد لی جائے اور ہندوستان میں جد و جہد کے ذریعے انگریز کو نکالا جائے۔ دشمن جاگ رہا تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس کو اس منصوبے کی خبر لگ گئی۔ سن 1916 میں مولانا حج کے سفر پر مکہ مکرمہ میں موجود تھے، لیکن اس وقت عرب پر بھی برطانیہ کا اثر تھا۔ شریف مکہ کو انگریز نے بہلا پھسلا کر مولانا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرا دیا۔ مولانا کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے راستے ایک ایسے قید خانے میں بھیجا گیا جہاں کی ہوا بھی آزادی کا نام سن کر تھر تھر کانپتی تھی۔ مالٹا اس وقت برطانیہ کے زیر تسلط ایک جزیرہ تھا اور وہاں ایک سخت فوجی قلعہ میں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ مالٹا کی جیل کی سختیاں کیا تھی، تصور کرو بھائیو، ایک اجنبی سرزمین، سمندر کے بیچ، دور دور تک کوئی اپنا نہیں، نہ زبان سمجھنے والا، نہ دین کا ماحول، نہ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو، سرد پتھر کے فرش پر رات گزارنی، قید کے سلاخوں کے پیچھے دن گزارنا، کھانے میں کمی، پینے کو صاف پانی تک مشکل، اور اوپر سے بیماریوں کا حملہ۔ مولانا کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا مگر ایمان اور عزم لوہے سے زیادہ مضبوط ہو رہا تھا۔ وہاں وہ دن رات قرآن پڑھتے، ذکر کرتے اور اپنے قیدی ساتھیوں کو حوصلہ دیتے۔ ان کا کہنا تھا، یہ قید ہمارا امتحان ہے اور امتحان میں صبر ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ 3 سال 4 مہینے کے بعد جون 1920 میں مولانا رہا ہوئے اور جسمانی طور پر کمزور اور بیمار تھے، مگر حوصلوں میں پہاڑوں سے بلند۔ اپنے وطن پہنچ کر انہوں نے اپنی باقی زندگی آزادی کی جدوجہد اور مسلمانوں کی دینی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ آج کے لیے سبق، بھائیوں، یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزادی صرف نعروں سے نہیں ملتی، قربانی اور صبر چاہیے۔ دین کی سربلندی اور وطن کی آزادی دونوں قیمت مانگتے ہیں، پسینہ، آنسو اور کبھی کبھی جان۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے ہزاروں علماء نے اس وطن اور اس امت کے لیے جو قربانیاں دی وہ ہماری رگوں میں بہتے خون کے حصے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔